السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج میں پھر حاضر ہوں آپ کے سامنے سورۃ البقرہ یعنی سورت نمبر 2 اور پارہ 1 اور آیت 117 سے لے کر 119 تک کی تلاوت کریں گے، یعنی 117 سے لے کر 119 تک کی تلاوت کریں گے۔ میرا مقصد صرف تلاوت کرنا ہی نہیں ہوگا، اس کے اندر نکلنے والے تجوید و قواعد اور اصول و ضوابط کو بتلانے کی کوشش کریں گے۔ اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کی گھنٹی جو اس کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی دوسری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ چلیے قرآن کے پیج پہ چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم۔ اب اس کے اندر جو تجوید و قواعد اور اصول و ضوابط ہوں گے انشاءاللہ اس کو بتلانے کی کوشش کر رہے ہیں، پلیز دھیان سے سنیں اور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ بدیع السماوات والارض، بدیع یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ السماوات، میم اور واو دونوں جگہ کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ والارض، والارض، رائے ساکنہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را کو پور پڑھیں گے، اور یہاں زبر ہے، ضاد پور پڑھی جائے گی۔ کیوں؟ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہیں۔ حروف مستعلیہ 7 ہے جن کا مجموعہ ہے خص یعنی خا صاد، ضغط یعنی ضاد غین طا قض قاف اور ضا، اور یہاں ضاد ہے۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ وَإِذَا الف مد، قضا اور امرن دونوں الگ الگ کلمے تو مد منفصل ہوگا، اس کو مد جائز بھی کہتے ہیں۔ قاعدہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ جو ہے دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوتا ہے، اور اس میں توسط ہے اور قصر۔ امرا، دو زبر کی تنوین کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے، یعنی تنوین کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے فا ہے۔ حروف اخفا کے 15 حرف تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف اور کاف ہے۔ یقول، یقو واو مدہ، لہو الٹا پیش قائم مقام واو مدہ کے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔
کن فیکون، یہاں بھی اخفاء حقیقی ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفاء کے 15 حرفوں میں سے فا ہے. فیکون حروف مدہ کے بعد ہم وقف کر رہے ہیں تو یہ مد عارض وقفی ہوگا، اس میں طول توسط قصر تینوں جائز ہے. بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. قاف کو پور پڑھیں گے کیونکہ حروف مستعلیہ میں سے للذی یا مدہ ہے یا ساکن سے پہلے زیر ہے، لا الف مدہ، یعلمون واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. لو واو لین واو ساکن سے پہلے زبر ہے، لا الف مدہ. یکلمون اللہ، اللہ کے لام سے پہلے زبر یہ پیش ہو تو اللہ کا لام پھوڑ پڑا جائے گا. او تأتینا، او واو لین تا یا جھٹکا ہوگا. بتایا تھا کہ حمزہ کی 4 شکل ہے، حمزہ کبھی اپنی شکل میں، کبھی الف کی شکل میں، کبھی واو کی شکل میں، کبھی یا کی شکل میں، اور یہاں حمزہ الف کی شکل میں ہے. حمزہ الف کی شکل میں ہو، اس کے اوپر جزم ہو تو وہاں جھٹکا ہوتا ہے. تا تی یا مدہ اور نا آیا دونوں الگ الگ کلمے تو مد منفصل ہوگا، اس میں توسط اور قصر ہے. قاعدہ کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں تو مد منفصل ہوتا ہے، اور گول تا کو وقف کی حالت میں ہائے ساکنہ سے بدل دیں گے. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم. كذا کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کے، قا پھوٹ پڑھیں گے. للذین یا مدہ من قبلہم اخفاء حقیقی کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفاء کے 15 حرفوں میں سے قاف ہے تو یہ ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھیں گے. من قب با پر قلقلہ کیونکہ حروف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے ہے. میم ساکن کے بعد میم آئے تو ادغام شفوی ہوتا ہے، اور اس کو ادغام مثلین بھی کہیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ مخرج اور صفات کے حساب سے دونوں ایک ہی حرف ہے. مثل قو وولین لہم. تشابہت قلوبہم، تشا الف مدہ، بہت قلوبہم واو مدہ، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے. قد بینا الآیات لقوم یوقنون. قد دال پر قلقلہ، بین نون مشدد ہے، بین نون مشدد، آیا دونوں زبر دونوں جگہ کھڑا زبر ہے. کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کہ اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. لقو واولین اور تنوین کے بعد ادغام مال غنہ کے 4 حرفوں میں سے یا ہے تو یہاں غنہ ہوگا. لقوم یو واو مدہ قنون، اور حروف مدہ کے بعد ہم ٹھہر رہے ہیں، رک رہے ہیں تو یہ مد عارض وقفی ہوگا، اس میں طول توسط قصر تینوں جائز. قاعدہ کہ حروف مدہ کے بعد سکون عارضی ہو اس کو مد عارض وقفی کہتے ہیں. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل. ان نون مشدد نا اور ارسلناک دونوں الگ الگ کلمے تو مد منفصل ہوگا، اس کو مد جائز بھی کہتے ہیں.
را کو پور پڑھیں گے کیونکہ رائے ساکنہ سے پہلے زبر ہے تو را کو پور پڑھی جائے گی. بالحق بشی یا مدہ رون و نذیرا. تنوین کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے واو ہے تو یہاں غنہ کر کے پڑھیں گے نذی یا مدہ, اور یہاں تنوین کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے واو ہے, دونوں جگہ غنہ ہوگا. بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم. عن اصحاب اظہار حلقی, کیوں؟ اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرف حمزہ ہا عین حا غین خا میں سے حمزہ ہے تو نہ یہاں اظہار کر کے پڑھیں گے. عن صاد کو پر پڑھیں گے کیونکہ حروف مستعان ہا کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کے. جحیم یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ, اس کے بعد ہم ٹھہر رہے ہیں تو مد عارض وقفی ہوگا, اس میں طول توسط قصر تینوں جائز ہے. چلیے ہم لوگ اس کو ایک مرتبہ متن پڑھتے ہیں. بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم.